اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ خدا ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو رنج و مشقت میں پیدا کیا۔ آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے 4 بنیادی اصول عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ معصومین کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں کی بھلائی سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ معصومین کی طرز زندگی توحیدی فلسفے اور غیب پر یقین کی بنیاد پر استوار ہے، جو انسان کو ایسے وسائل فراہم کرتا ہے جو صرف مادی اسباب تک محدود نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ قوی اور مؤثر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص مشکلات میں پھنستا نہیں بلکہ غیبی امداد ہے اس کے ذریعے ان سے نکل آتا ہے، اور نہ ہی ماضی کے غم یا مستقبل کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے ایمان اور یقین پر بھروسہ کرتا ہے جو اس کی روح کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ اس لیے افسردگی، اضطراب، مایوسی اور دیگر نفسیاتی کیفیات بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس تحریر تھوڑی سی گفتگو جو ہے اس میں امام صادق علیہ السلام کے بیان کردہ زندگی کے 4 بنیادی اصولوں کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے فلسفہ و طرز زندگی کا مختصر جائزہ جو مفید اور مؤثر بھی ہے اور انسان کی زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ائمہ کے ان فرامین پر توجہ کرے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ یقیناً امام صادق علیہ السلام کے فلسفہ اور طرز زندگی کی تمام جزیات کو اس مختصر بیان میں نہیں لایا جا سکتا، اور ان سب کی وضاحت بھی اس بیان میں مشکل ہے، یعنی اسی بنا پر یہاں فقط ایک مختصر تھوڑی سا حصہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ان قواعد اور ان ضوابط کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس پر امام صادق علیہ السلام کی زندگی قائم تھی۔ زندگی کے 4 بنیادی اصول۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی کی بنیاد کو ان 4 الفاظ میں بیان فرمایا جو نہایت ہی قابل توجہ ہے۔ قیل للصادق علیہ السلام علی ماذا بنیت امرک، یعنی مولا سے عرض کیا گیا، یعنی مولا آپ کی زندگی کی بنیاد جو ہے اور اساس کن چیزوں پر ہے؟ تو فقال علی 4 اشیاء، تو مولا نے فرمایا 4 اشیاء پر۔ علم، تو پہلا چیز جو ہے وہ پہلی چیز کیا ہے؟ علم تو ان عملی لا يعملہ غیری۔ دوسرا وعلمت ان اللہ عز وجل مطلع علی فاستحییت، وعلمت ان رزقی لا یأکلہ غیری فاطمأننت، وعلمت ان آخر امری الموت فاستعددت۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا پہلا میرا زندگی کا بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جان لیا کہ میرا عمل کوئی اور انجام نہیں دے سکتا، تو پس میں نے کوشش کی عمل انجام دینے کے لیے۔ دوسری چیز جو ہے میں نے جان لیا کہ اللہ مجھ پر نگران ہے اور محافظ ہے، تو میں نے برے کاموں سے حیا کیا۔ تیسری چیز مجھے پتہ چلا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رزق کوئی اور نہیں کھا سکتا، لہذا میں مطمئن ہو گیا۔ چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے انجام کا نتیجہ جو ہے وہ موت ہے،
بس میں نے اس کے لیے تیاری کی۔ تو پہلی چیز جو ہے عمل کی دعوت پر انسان جو ہے وہ مہمان ہے، اس کو بلایا گیا ہے کہ عمل کرو۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہر انسان اپنے ہی عمل کا مہمان ہوتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں بعض نعمتیں اللہ کی رحمانی رحمت اور فضل کی بنا پر عطا ہوتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا تسلسل یا ان میں اضافہ اللہ کی رحیمی رحمت کے ذریعے ہوتا ہے جو اعمال کے بدلے میں ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں نعمتوں کے باقی رہنے اور ان کے زوال پذیر نہ ہونے کو نفس اور اس کے اعمال سے جوڑا گیا ہے، یعنی جتنا انسان شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور ان کو زائل نہیں ہونے دیتا، ختم نہیں ہونے دیتا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہے، مائدہ کی آیت نمبر 96 ہے۔ اس میں خدا ذوالجلال میں نعمتوں کے زائل نہ ہونے کو بتایا ہے کہ اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ اگر اس کے اعمال اچھے ہوئے، بہتر ہوئے تو اللہ اپنی نعمتوں کو جاری رکھے گا۔ یقیناً قرآن کے تعلیمات کے مطابق عمل صالح ایمان کو بھی شامل کرتا ہے۔ ایک ہے عمل صالح اور ایک ہے ایمان، کیونکہ جیسا کہ امام معصوم اور دیگر معصومین کی دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے، ایمان عقل عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایمان یعنی عقیدے کا نام ہے، یعنی ایمان عقل عملی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے جب کفار قیامت کے دن حقیقت اور عالم غیب کا مشاہدہ کریں گے تو وہ دنیا میں واپس لوٹنے کی خواہش کریں گے تاکہ ایمان لے آئیں۔ یعنی سورہ زمر آیت نمبر 58 میں، کیونکہ قیامت میں وہ عملی طور پر یقین تک پہنچ چکے ہوں گے، مگر وہ اس یقین کو اپنے دل سے جوڑ کر نظریاتی طور پر ایمان میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ لہذا انسان کا جو ہے عمل جو ہے وہ بہت مہم ہے، البتہ عمل سے پہلے ایمان بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 42 میں اور ارشاد القلوب جلد 1 صفحہ 191 میں یہ مولا علی علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے۔ آخرت میں بھی یہی قانون نافذ ہوگا، اور دوزخ میں ہر شخص اپنے اعمال بد یعنی برے اعمال جیسے کفر ہے، نفاق ہے، ناشکری ہے اور دیگر برے افعال کے نتائج بھگتے گا، کیونکہ وہاں جزاء وفاقہ کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ نبا آیت نمبر 27 میں اہل بہشت بھی اپنے نیک اعمال کے ثمرات سے لطف اندوز ہوں گے۔ اگرچہ اللہ اپنے فضل سے اس میں اضافہ بھی فرمائے گا اور تمام اور نامکمل امور کو مکمل کرے گا۔ سورہ قاف آیت نمبر 34 اور 35۔ تاہم ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کسی کو نیا کمال عطا کیا جائے جو اس نے دنیا میں حاصل نہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں مختلف درجات ہیں جو مقربین، ابرار، سابقون، اصحاب یمین جیسے گروہوں پر مشتمل ہیں۔ سورہ واقعہ میں، رحمان میں، مطففین میں اس بارے میں تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ تفاوت اسی وجہ سے ہے کہ ہر مومن متقی تمام کمالات کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاتا ہے، لہذا ان کے وہاں پر درجات ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر مجھے یقین ہو کہ ہر شخص اپنے عمل کے دسترخوان پر ہے تو میں ہرگز بیکار نہ بیٹھوں بلکہ پوری محنت کروں، مشقت کروں کہ ایمان اور عمل صالح میں اضافہ ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ کمالات حاصل کروں اور کوئی چیز باقی نہ چھوڑوں تاکہ آخرت میں کامیاب رہوں، کیونکہ ایمان کے بھی درجات ہیں جنہیں بڑھانا ضروری ہے۔
لہذا جس طرح قیامت میں کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اسی طرح کسی کا عمل بھی کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ یہ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 164 ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 18، سورہ نجم ہے آیت نمبر 38، کیونکہ وہاں نہ رشتہ داری کارآمد ہوگی اور نہ کوئی خرید و فروخت یا لین دین، کوئی چیز وہاں پر کام نہیں آئے گی۔ اس دن رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، اور بعض تو یہ چاہیں گے کہ دوسروں کو فدیہ میں دے کر خود کو عذاب الہی سے بچا لیں، کیونکہ ہر شخص اپنی نجات میں لگا ہوا ہوگا۔ لہذا لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ دوسری چیز جو اللہ سے حیا، امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے فلسفے اور طرز زندگی کا دوسرا اہم اصول اللہ سے حیا ہے۔ قرآن کے تعلیمات کے مطابق انسان ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، کیونکہ اللہ بصیر و سمیع ہے اور اس کا علم حضوری ہے، یعنی وہ ہر چیز کا براہ راست مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ کا علم محض ایک نظریہ یا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت خارجی اور وجودی ہے۔ اس بنیاد پر ہم سب ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں، یعنی جس طرح کہ امام خمینی بھی فرماتے ہیں، عالم محضر خدا است، یہ تمام عالم جو ہے خدا کے سامنے ہے، ولذا در محضر خدا گناہ نہ کنید، اور اللہ کے حضور میں گناہ نہ کرو۔ جو شخص اس حقیقت کا یقین حاصل کر لے، وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو فطری یا شرعی اصولوں کے خلاف ہو، کیونکہ سلیم الفطرت دل یا وحی کی معتبر تعلیمات اسے ان باتوں کا شعور عطا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لہذا قرآن کے مطابق حقیقی عقل والا وہ شخص ہے جو فطری اور تشریعی ہدایتوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تشریعی یعنی جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو نیک عمل انجام دینے چاہیے اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ، وہ تشریعی ہدایت ہوتی ہے۔ لہذا خدا کی اس خواہش کے مطابق جو اپنے ارادہ و اختیار کے ساتھ عمل کرتا ہے، یقیناً کامل انسان وہ ہوتا ہے جو اسلام بیان کرتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ شخص احمق اور کم عقل ہے، جس میں عقل کا ارتقاء اور بلندی نہیں ہوئی اور وہ بلوغ کو نہیں پہنچا، یعنی عقلی بلوغ تک وہ گویا کہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ اسبغ بن نباتہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جبریل آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور کہا، اے آدم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہیں 3 چیزوں میں سے ایک انتخاب کرنے کے لیے کہوں، یعنی ایک چیز کا انتخاب کر لو، تو ایک کو چن لو اور دوسرے 2 کو چھوڑ دو، یعنی 2 چھوڑ دو اور ایک کو انتخاب کر لو۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جبریل نے عرض کیا، عقل، حیا اور دین۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، میں عقل کو چنتا ہوں اور انتخاب کرتا ہوں۔ جبریل نے حیا اور دین سے کہا، تم دونوں واپس جاؤ اور اسے چھوڑ دو۔ وہ دونوں انہوں نے کہا، اے جبریل، ہم حکم رکھتے ہیں کہ جہاں عقل ہو وہاں ہم بھی ہوں۔ جبریل نے کہا، جو تمہارا حکم ہو۔ پھر وہ دونوں واپس چلے گئے۔ تو اس روایت کے مطابق جو شخص عقل رکھتا ہے اور سفاہت اور بے وقوفی سے بچا ہوا ہے، وہ دین اسلام اور حیا کا حامل ہے، کیونکہ یہ سب امور وہی فطری الہامی ہدایتیں ہیں جو قلب میں موجود ہوتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور انسان کے دل میں ہوتی ہیں، اور عقل کی مدد سے انسان ان تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا قلب، دل بیمار ہو تو وہ فطرت اور عقل کو نہیں سمجھ پاتا اور نہ ہی دین اسلام پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی اخلاقی اور حیا کی حالت میں
ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دل میں بیماری ہو تو انسان دین اسلام کو نہیں سمجھ پاتا اور منکرات اور فحاشیوں سے دور نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایسا دل خدا اور عالم غیب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے نتیجہ میں اس کی حالت چار پایوں سے بھی بدتر ہوتی ہے، یہاں تک کہ پودوں یا پتھروں کی مانند ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 179 اور سورہ حج آیت نمبر 46 میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ خدا کے سامنے ہے تو اسے حیا اور اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے اور کوئی برائی یا فحاشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انسان خدا کو نہیں دیکھتا تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے اور وہ ہمیشہ خدا کے سامنے ہے، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم خدا کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بحر الانوار میں بھی ہے، تفسیر نور الثقلین میں بھی یہ حدیث پیغمبر موجود ہے۔ تیسری چیز، رزق الہی پر اطمینان۔ انسان کی دنیاوی زندگی میں سب سے اہم پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کیا ہے؟ رزق اور روزی کی فکر ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں رزق و روزی کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس طرح اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ بالآخر اگر کوئی تنگ دست ہے تو روزی کے اضافہ کے لیے اسے چارہ کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن کے مطابق رزق صرف کھانے پینے تک محدود نہیں، بلکہ رزق کے مختلف اقسام ہیں، جن میں سے اہم طعام اور مادی رزق ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مجھے یقین ہو کہ میرا رزق مجھے ہی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا تو میں اس کے بارے میں فکر مند نہیں رہتا اور دل میں اطمینان اور سکون سے رہتا ہوں، کیونکہ اگر انسان یہ یقین کر لے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا ہی اسے تقسیم کرتا ہے تو وہ نہ صرف پریشان نہیں ہوگا بلکہ مال کی کمی یا زیادتی کی فکر سے آزاد ہو جائے گا۔ اگرچہ خدا کبھی رزق کم اور کبھی زیادہ کرتا ہے، سورہ قصص آیت 84 میں ہے، لیکن کسی کو رزق سے محروم نہیں کرتا۔ کئی لوگ اس اپنے طے شدہ رزق سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوشش ان کے لیے اضطراب اور بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے لیے برخلاف وہ لوگ، یعنی اس کے برعکس وہ لوگ جو رزق کے بارے میں اطمینان رکھتے ہیں اور خدا کے فیصلوں پر اعتماد اور یقین رکھتے ہیں، وہ نہ تو بخل کرتے ہیں اور نہ ہی اضطراب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے دعا میں کہتے ہیں، ورزقنی خیر ما قبل الموت ورزقنی خیر ما بعد الموت، وہ رزق جو زندگی کے پہلے حصے اور آخری حصے میں بہتر ہو مجھے عطا فرما۔ یہ کافی میں موجود ہے دعا۔ آخرت کی تیاری۔ چوتھی چیز جو ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخرت کی تیاری۔ جب مجھے پتہ چل گیا کہ میرا آخر جو ہے وہ موت ہے، تو امام علیہ السلام کا یہ اصول تھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور انسان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور پوری طاقت سے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں ہے، لیکن مقصد ہمیشہ آخرت کی بھلائی ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ کی ہے اور دنیا عارضی ہے۔ اس لیے انسان کو آخرت کو مقدم رکھنا چاہیے اور دنیا کی فلاح و بہبود کو آخرت کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تجہزوا رحمکم اللہ فقد نودی فیکم بالرحیل وأقل العرج علی الدنیا، تمہارے درمیان موت کی تیاری کا اعلان ہو چکا ہے، اس لیے دنیا سے کم تعلق رکھو اور اپنی تیاری کرو۔
نہج البلاغہ خطبہ نمبر 204 میں یہ موجود ہے۔ جب کسی نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا مل استعداد للموت، آخرت کی تیاری کس طرح کی جائے، موت کی تیاری کس طرح کی جائے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا انجام دہی واجبات اور محرمات سے بچنا، یعنی واجبات کو انجام دیا جائے اور محرمات سے انسان پرہیز کرے اور اخلاقی فضائل کو اپنائے۔ یہ ہے پھر موت کی آمد یا اس کی طرف جانے سے فرق نہیں پڑتا، جس طرح کہ امیر کائنات فرماتے ہیں اذا لا نبالی بالموت اوقع الموت علینا وقعنا علی الموت، چاہے موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑیں، پھر ہمیں موت سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اعد جہازک وقدم زادک وکن وصی نفسک ولا تقل لغیرک یبعث الیک بما یصلحک، اپنے سامان تیار کر لو اور اپنے سفر کا توشہ پیش کر دو اور اپنی ذات کے وسیع بنو، اور دوسروں سے یہ نہ کہو کہ وہ تمہارے لیے وہ سب کرے جو تمہیں بہتر بنائے، ایسا نہیں۔ یعنی انسان اگر چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بہتری ہو تو انسان خود ان اعمال کو انجام دے۔ لہذا اس بحث کا لب لباب یہی ہے کہ انسان کے پاس زندگی کے یہ 4 دن جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان دنوں کو بہتر بنائے اور ان دنوں کو مفید دن بنائے، اور مفید دن تب بن سکتے ہیں جب انسان اپنا ذمیہ کام جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا ہے ان کاموں کو انجام دے۔ جس طرح کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں جب انسان کسی سکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو کامیاب طالب علم وہی ہوتا ہے کہ جو استاد کے کہے کے مطابق اور استاد کی دی ہوئی جو ذمیہ کام ہے، ہوم ورک ہے، اس کے مطابق انجام دیتا ہے اور اپنا ڈیلی ورک انجام دیتا ہے، اور ہوم ورک جس طرح ہوتا ہے اس کو انجام دیتا ہے، تو پھر وہ استاد کے سامنے شرمندہ نہیں ہو پاتا، اور پھر امتحان کے دنوں میں بھی پریشانی کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑتا ہے۔ پریشان وہی ہوتا ہے کہ جس نے اپنی تعلیم کے دن، حصول تعلیم کے دن ضائع کیے ہوں، یعنی عمل کے دن جس نے ضائع کیے ہوں، تو پھر حساب کے دن اس کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ مفید بنائیں اور اپنے اعمال کو خود انجام دیں، یعنی اپنے واجبات کو خود انجام دیں تاکہ خدا ذوالجلال کے سامنے ہم کامیاب انسان بن کر وہاں جائیں۔ لہذا خدا بھی یہی چاہتا ہے، خدا بھی فرماتا ہے کہ تم دیکھو کہاں سے تمہیں بھیجا گیا اور کہاں تم رہ رہے ہو اور کہاں تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ لہذا جہاں بھی انسان جتنا بھی دوڑ لگا لے، جتنا بھی بھاگ لے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ بڑے بڑے ستونوں میں بھی انسان پہنچ جائے تب بھی اسے اللہ کی درگاہ میں ضرور جانا ہے، وہاں پر اس نے جواب دینا ہے اور وہاں سزا بھی پانا ہے اور وہاں جزا بھی پانا ہے۔ لہذا کیا بہتر کہ انسان خدا کے سامنے کامیاب ہو کر جائے تاکہ خدا ذوالجلال ہمارے عمل سے خوش ہو جائے اور ہمیں آخرت کی بہترین نعمتوں سے نواز دے۔ امید ہے خداوند متعال ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاق کی اقدار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔